موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں. اتنی دفعہ باتیں سن کے اللہ اس کا بھی بدل طے کرتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا لم ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے, بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو گئے پڑے. اور اس کے بعد کہا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں, اب دوبارہ میں بات نہیں کروں گا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں, تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. صاحب فہم لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صاحب شریعت رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمجھتے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں, تو وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے؟ تو ان کا یہ سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے انبیاء کے لیے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے. اسی لیے صاحب شریعت رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ربی ارنی انظر الیک, یا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں. ناظرین پھر آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو جواب عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے. رب نے فرمایا لن ترانی. اب یہ ان لن کئی اذن یہ چار حروف اپنے ماں باپ پر کیا حرکت قائم کرتے ہیں اور ان کا اپنے آپ میں کیا فائدہ ہے. اب انجینئر صاحب کی بلا جانے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا کہ ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ جو لفظ تو ہے تا کے ساتھ اس کا تو استعمال انجینئر صاحب نے بتایا نہیں. اب یہ لن اسپیسیفکلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف